ہیں آپ। امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ ہر آنے والی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ میرے عزیزو، یو پی کے ضلع امروہہ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ گاؤں کا نام ہے پتئی خالصہ، میرے پیچھے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ابھی مکمل بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں۔ چلیے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جو بھائی میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، تاکہ آنے والی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ چلیے میرے عزیزو، میں آپ کو بتا دوں، یو پی کے ضلع امروہہ میں ایک گاؤں پڑتا ہے پتئی خالصہ۔ پتئی خالصہ کا جو یہ محرم ہے، یہ وہاں سے لے کر کے نیلی کھیڑی یعنی روڈ ہے، دلی روڈ ہے ہمارے یہاں سے 5 کلومیٹر، اور جو ہمارے یہاں سے پتئی خالصہ ہے وہ ہے صرف 2 کلومیٹر۔ تو پتئی خالصہ سے دلی روڈ کی طرف نیلی کھیڑی کی طرف کو یہ محرم لے کر کے جا رہے تھے۔ پتئی خالصہ سے جیسے یہ نکلے تھے، نکلنے کے بعد میں ایک ہائی ٹینشن لائن آتی ہے، بہت بڑے لیول کی لائن ہے وہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو 1.5 لاکھ وولٹیج والی ہے، بہرحال جتنے بھی وولٹیج والی ہو وہ بہت ہیوی لائن ہے، بہت بڑی لائن ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ لائن ہے میرے عزیزو۔ اب جب میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں، بنے رہے، ویڈیو کو چھوڑ کر ابھی نہیں جانا۔ تو جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا تھا، اس ٹائم تو سب محرم کی راکھ بن چکی تھی، جتنے سامان تھا سب جل چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو جو ہمارے پاس بعد میں آئی ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور محرم کے تعلق سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیے، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور اللہ کا عذاب ہی ہے ایک قسم کا، میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، لیکن آپ لوگ ابھی غلط کمنٹ نہ کریں۔ ان ماؤں سے پوچھو جن کے لال اس دنیا سے چلے گئے، ان گھر والوں سے پوچھو جن کے گھر والے آج گمبھیر روپ سے اسپتال میں گھائل ہیں، جن زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، غلطی ہوئی ہے، خرافاتیں ہو رہی ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن اس کے بارے میں ابھی میں مکمل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اللہ جانتا ہے، افسوس بہت ہے میرے عزیزو، 2 بچوں کی موتیں ہو گئی ہیں اس میں، اور یعنی بتایا گیا ہے کہ 2 کی موت ہو گئی ہیں اور 30 سے زیادہ گھائل ہو گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، میرے پیچھے ویڈیو دیکھ لیجیے، بتاتا ہوں اس میں کس طریقے سے شروعات ہوئی اور پھر کس طریقے سے تازیہ جو ہے آگ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ چلیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اب آپ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میرے پیچھے جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بڑے غور و فکر سے دیکھیں۔ ابھی آگ لگ رہی ہے، یہاں سے ویڈیو کی شروعات میں کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کچھ لوگ ناچ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے ناچنے کا تو معاملہ سارا ہی الگ ہے، امام حسین کے نام پر آپ ناچ رہے ہو، کود رہے ہو، تو یہ سراسر آپ غلط کر رہے ہو۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو دکھا دوں۔ ہائی ٹینشن لائن ہے، اوپر دیکھ سکتے ہیں 2 جو تار ہے پیچھے وہ نکل گئے ہیں، جو اگلے والے جب 2 تار آئے، یہ ان کے آنے سے پہلے ہی بالکل ٹچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دھیان سے دیکھ، یہ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا آپ نے، ٹچ ہوتے کے ساتھ ایک بلاسٹ ہوا، اور بلاسٹ کی آواز میں بھی آپ کو سنواؤں گا، دوبارہ سے اس ویڈیو کو دکھاؤں گا میں۔ بھگدڑ مچ گئی، دیکھیں آپ کس طریقے سے بھگدڑ مچ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بھگدڑ مچی، اس کے بعد کا میں آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں، کچھ دیر بعد کا جو ویڈیو میرے پاس بعد میں آئی، یہ دیکھیے آگ کے ڈھیر میں تازیہ بدل گیا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اصل میں یہ کیوں ہوا ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ یہ جب گھر سے تازیہ لے کر نکلے تھے پتئی خالصہ کے لوگ، تو بتایا گیا ہے ہمیں، جیسا بتایا گیا ہے میں آپ کو ویسا ہی بتا رہا ہوں، کہ یہ تازیہ کاندھوں پر لے کے نکلے تھے، لیکن وہاں جا کر کے لائن سے پہلے ایک مزار پڑتا، درگاہ وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے ٹپلر میں رکھ لیا تھا تازیہ۔ ٹپلر میں رکھنے کے بعد میں پھر ٹریکٹر سے کھینچ رہے ہو یا جس چیز سے بھی، بہرحال پھر وہ چل رہے تھے آگے، تو دیکھا آپ نے پیچھے، میں ایک بار اور دکھا رہا ہوں، یہ جو 2 لائنیں ہیں، مطلب لائن ایک ہی ہے لیکن ڈبل تار ہوتے ہیں 2 جگہ اس کے۔ اب ایک تاروں کے نیچے سے نکلا تو کچھ نہیں ہوا، جیسے دوسرے لاسٹ تاروں کے نیچے سے تازیہ نکلتا ہے تو ٹچ بھی نہیں ہوا ہے، دور سے اتنی زور سے بلاسٹ ہوا ہے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلیے میں آپ کو بلاسٹ کی آواز سنواتا ہوں، پہلے آپ دھیان سے دیکھیں۔ آج میں سوال جواب آپ سے ابھی نہیں کر رہا ہوں، بنے رہنا، میں آپ سے کل کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا، جو میں اسلامک سوال جواب میں روز کر رہا ہوں، جس سے آپ کی نالج بڑھ رہی ہے اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ، تو کل کے سوالوں کے جواب دوں گا، اور آج کے میں ایسا سوال آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو ضرور دینا ہے، کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دیکھو کون سا بھائی میرے، کون سی بہن اس کا جواب آج دے پائیں گی، ٹھیک؟ آپ کو بلاسٹ کی آواز سنواتا ہوں، پہلے دیکھیے، سنیے دھیان سے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، ایسے گولا پھوٹا ہے جیسے بیاہ شادیوں میں جو وہ بم پھوٹتے ہیں نا، اس طریقے سے بلاسٹ ہوا۔ بلاسٹ کے ہوتے ہی لوگ سب تتر بتر ہو گئے میرے عزیزو، کوئی کہیں سے جل گیا، کوئی کہیں سے جل گیا، کسی کو لائٹ نے چپکا لیا میرے عزیزو، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2 کی موت ہو گئی ہے۔ ان کو ڈینٹل کالج لے جایا جا رہا تھا، تو وہاں جاتے ان کی موت ہو گئی ہے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی، اس کے بعد میں کچھ کو دلی ریفر کر دیا، کچھ کو میرٹھ ریفر کر دیا۔ دیکھیے 30 سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور 2 کی اب تک موت ہو چکی ہے۔ اللہ جو گھائل ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا امام حسین کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما، اور مولا جن کے انتقال ہوئے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت عطا فرما۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کچھ خرافاتوں کی میرے عزیزوں، میری بات کو کوئی برا نہ لے کے جائے، کوئی غلط طریقے سے نہ لے کے جائے، مجھے بہت افسوس ہے، اللہ جانتا ہے ہمیں کتنا افسوس ہے اس حادثے کا۔ ان ماؤں سے پوچھو جن کے لال اس دنیا سے چلے گئے، ان گھر والوں سے پوچھو جن کے گمبھیر روپ سے اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہے ہیں، ان سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، کچھ جہالت دکھا رہے ہیں اپنی، ان کی جہالت کی وجہ سے آج ان لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
کون سی جہالت، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. میری بات کو دل کی گہرائی سے سن لینا میرے عزیزوں, دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو آپ میرے پیچھے. عزیزوں رونا آتا ہے, رونا کس بات کا آتا ہے؟ اس بات کا رونا آتا ہے کہ یہ لوگ ناچ رہے ہیں, یہ ڈانس کر رہے ہیں. یار کیوں ڈانس کر رہے ہیں آپ؟ امام حسین جب شہید ہوئے تھے تو یزیدیوں نے ڈھول تاشے بجائے تھے, امام علی مقام کا سر نوکے نیزہ پہ تھا اور سب ناچتے کودتے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے جا رہے تھے. آج وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. میری بات کو کوئی غلط طریقے سے نہ لے کے جائے, میں خوش نہیں ہو رہا ہوں اس حادثے پر, مجھے بہت افسوس ہے. اللہ جانتا ہے کہ مجھے کتنا افسوس ہے, میرا اللہ جانتا ہے کتنا افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے. لیکن یہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ اللہ کا واقعی عذاب ہوا ہے, اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. کیوں؟ پیارے نبی کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پہ رکھا ہے اور ان کو لے جایا جا رہا ہے. یزیدی ڈھول تاشے بجا کے لے کے جا رہے ہیں, ناچتے کودتے لے کے جا رہے ہیں. آج وہی کام مسلمان کر رہا ہے, تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ کچھ لوگ ہیں, کچھ جاہل لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں. دیکھیے علماء فرماتے ہیں, یہ بتایا ہے امام علی مقام کے روزے کا نقشہ ہو بہو امام علی مقام کے روزے کا نقشہ بنا لیا جائے, چھوٹا سا بنا لیا جائے, یادگار کے لیے اس کی زیارت کر لی جائے, یادگار, تاکہ ہمیں یادگار رہے. لیکن یادگار روزے سے ہی تو ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کام ہیں میں نے بتایا آپ سے کہ جن سے امام علی مقام کی یادگار تازہ ہوتی ہے. ان کے نام سے غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, ان کے نام سے سبیل کرو, ان کے نام سے قرآن خوانی کرواؤ, ذکر حسین کرواؤ, گھر گھر میں ذکر حسین کرواؤ. میرے عزیزوں ان کے نام سے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ ہر سال ان کی یادگار تازہ رہے گی. لیکن پھر بھی اگر آپ محرم بنانا چاہ رہے ہو تو آپ ہو بہو امام علی مقام کے روزے کا نقشہ بنا لیجئے اور اس کی زیارت کر لیجئے. میرے عزیزوں یہ ڈھول تاشے بجا کر گشت نکالنا, گلی گلی محلے محلے گھمانا, یہ کچھ نہیں, اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں اب جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ابھی ایسے بھی ہوں گے جو نہیں سمجھے ہوں گے, تو وہی آپ جانیں. دیکھیے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو بند کیا جائے. ہاں میرے عزیزوں جو ہمیں کام کرنا تھا وہ کام آج ہم نہیں کر رہے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنا تھا وہ کام آج ہم کر رہے ہیں. کل 10 محرم تھی اور کل 10 محرم میں نے یہ دیکھا, یہ نوٹس کیا کہ ظہر کی نماز میں جس مسجد میں نے نماز ادا کی تھی میرے عزیزوں 9 یا 10 آدمی کل تھے, باقی پورا میلہ گھچا گھچ بھرا پڑا تھا میرے عزیزوں. کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا, آخری وقت میں سجدہ نہیں چھوڑا. اور آج مسلمان ہے کہ ظہر کا وقت غائب, عصر کی غائب, مغرب کی غائب, عشاء کی غائب, فجر میں بھی سوتے رہتے ہیں. صف میں صرف ایک صف بھرتی ہے جس میں کہ 30 سے 35 لوگ ہوتے ہیں, جبکہ ہر محلے میں ہر گھر سے بھی ایک بندہ نماز پڑھنے جائے گا. باقی تو سب آئے, سب پر فرض ہے نماز, لیکن ایک گھر سے ایک بھی آئے گا تو مسجد ہر ٹائم بڑھ جائے گی میرے عزیزوں. ہاں کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں. میری بات لمبی ہو گئی ہے, مجھے ابھی آپ کو کلام بھی سنانا ہے, مجھے آپ کو کل کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں, مجھے آج کا سوال بھی آپ سے کرنا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان بھی آپ کو بتانا ہے, نبی کی حدیث بتانی ہے. میری بات پھر لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے میرے عزیزوں. ان چیزوں پر روک لگائے, پابندی سے روک لگائیں, دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں. یار میں اگر کسی صحیح چیز کو منع کر رہا ہوں تو آپ میرے کان پکڑ لیں, میری زبان کٹوا دیں. میں اس چیز کو منع کر رہا ہوں جس چیز میں ہمیں گناہ مل رہا ہے, ہم گناہ کے حقدار ہو رہے ہیں, اللہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ اس کا رسول دونوں ناراض ہو رہے ہیں. امام حسین بھی ہم سے ناراض ہوں گے, اس پر راضی نہیں ہوں گے. آپ ڈھول تاشے بجاؤ گے. یار جب ہمارے علماء فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں سب کچھ کہ بھائی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, تو صحیح طریقے کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ عزیزوں بات لمبی ہو رہی ہے, بس سیدھی سی بات ہے کہ اس پر عمل کر لیں, اتنا عمل کر لیں, اتنی روک تھام کر لیں. آپ تعزیہ نہ بنائیں, اونچا سا اونچا نہ بنائیں, میں تو کہتا ہوں آپ نیچا بھی نہ بنائیں. ایک کرسی میں آپ صرف اور صرف امام علی مقام کے روزے کا نقشہ بنا لیں یادگار کے لیے, ہو بہو بس, اور اس کو ایک جگہ رکھ کر اس کی زیارت کر لیں. یہ عزیزوں پھر بھی تو یادگار تازہ رہے گی. بتائیے جو غلط طریقہ ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں, آج سے سچی توبہ کر لیں میرے عزیزوں, سچی توبہ کر لیں میرے عزیزوں. کل میں نے سوال یہ پوچھا تھا, یہ بتائیے حضرت قاسم جو تھے وہ امام علی مقام کے رشتے میں کون لگتے تھے؟ آپ بھائیوں نے بہنوں نے بہت اچھا جواب دیا. دوسرا سوال میرا یہ تھا, کیا محرم کے مہینے میں ہم شادی نکاح کر سکتے ہیں؟ ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہاں دیکھیے جو ضرورت کی باتیں تھیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نکاح کرنا سنت ہے, اور نکاح کرنا سنت ہے تو سنت ہم ادا کر سکتے ہیں محرم کے مہینے میں بھی. اس کا رائٹ جواب یہ ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہو. پہلا سوال کہ حضرت قاسم امام حسین کے کون تھے؟ تو حضرت قاسم جو تھے امام حسین کے بھتیجے تھے, امام حسن کے بیٹے تھے حضرت قاسم. اے ہے سبحان اللہ میرے عزیزو, قاسم کی جوانی پہ سلام, قاسم کی جوانی کو سلام. اللہ اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے. دیکھیے کل کے دونوں سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے. آج کا سوال سن لیں, آج کا سوال بہت ہی ضروری ہے, آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہر حال میں ہونا چاہیے میرے عزیزو. ہاں نہیں معلوم ہوگا تو گھاٹے میں ہو, خسارے میں ہو, سن کے ضرور جائیں. کل کے جو 2 سوال میں نے کیے تھے ان کے جواب دیے عارف وقار صاحب نے, روبی ناز نے, عامر خان نے, شاہ نواز خان نے, ساحل خان نے,
پرویز احمد ہے, محمد شاہ رخ ہیں, سلمان قریشی ہیں اور افسانہ شیخ ہیں. ان کی کمنٹس پہلے آئی تھی, کچھ کے جواب بھی اس میں, کچھ کی پہلی کمنٹس بھی, اس لیے ان کے نام لے دیے. نام لینے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے, باقی میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نام نہیں بھی لے رہے ہیں, آپ کا نام نہیں بھی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کو سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. آج کا میرا پہلا سوال سن لیں, کربلا کی جنگ میں سب سے زیادہ پیاسے کون تھے؟ کربلا کی جنگ میں سب سے زیادہ پیاسے کون تھے؟ پہلا سوال. آج کا دوسرا سوال سن لیجئے. آج ہے 30 جولائی اور چاند کی آج 11 تاریخ ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت والوں میں 11ویں شریف حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف مناتے ہیں چاند کی ہر 11 تاریخ کو. ہاں میرے عزیزو, تو آج کا پہلا سوال یہ کہ کربلا کی جنگ میں سب سے زیادہ پیاسے کون تھے, اور آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان کون سا ہے؟ مسلمان وہ کون سا ہے, وہ مسلمان کا کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے سے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دیکھیے پہلا سوال کہ کربلا کی جنگ میں سب سے زیادہ پیاسے کون تھے, اس کا جواب اگر آپ کو نہیں بھی معلوم ہوگا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اسلام سے ریلیٹڈ, دین سے ریلیٹڈ, امام حسین سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بڑھ جائے گی. اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے. ہاں, لیکن دوسرا جو سوال ہے کہ وہ کون سا عمل انسان کا ایسا ہے, کون سا کام ایسا ہے جس کو کرنے سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور ایسا ختم ہو جاتی ہیں جیسا کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے. تو آپ بتائیں کہ مسلمان کا وہ کون سا کام ہے ایسا جس کو وہ کرتا ہے اور کرنے سے اس کی نیکیاں ختم جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا گئی. دو سوال میں نے آپ سے کر لی, دونوں کے جواب ضرور دیں. اب میں آپ کو اللہ کے نبی کا پیارا فرمان بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے ہمارے لیے اور تمہارے لیے. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی راہ میں اپنی جوانی لگانے کی فضیلت, یعنی اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی, سبحان اللہ, جس نے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا. سبحان اللہ, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ. اس بات کو میرے عزیزو دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ عبادت جوانی میں ہی بہتر رہتی ہے میرے عزیزو. بڑھاپے میں تو پھر آگے آپ کریں گے, لیکن جو عبادت اللہ کو پسند ہے سب سے زیادہ وہ جوانی کی عبادت پسند ہے. تو میرے نوجوانوں سے کہنا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو آج سے ہی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں. میری ویڈیو